الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. فإمساك بمعروف، بس اگر آپ چاہیں تو اسے اچھے طریقے سے روک کر رکھ سکتے ہو رجوع کر کے. دو طلاق دینے کے بعد بھی اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر کے، اچھی طرح رہنے کا ارادہ ہو تو رجوع کر کے رہ سکتے ہو، ٹھہرا سکتے ہو. او تصریح بإحسان، یا چھوڑنے کا ارادہ ہے، رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑنا چاہیے. ولا يحل لكم ان تأخذوا، اور مردوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مہر جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے لے. الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، مگر یہ کہ خوف ہو دونوں کو اس بات کا کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس وقت میں لے سکتا ہے. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، تو پنچایت کرنے والے بڑے لوگوں کے لیے بات ہے کہ اگر پنچایت کرنے والے لوگوں کو خوف ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے تو فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ فیما افتدت بھی، عورت اگر خلا لینا چاہے تو اپنی جان کے بدلے کچھ پیسے دے کر خلا لے سکتی ہے، مال کے معاوضے میں خلا لے سکتی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان حدود سے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کے ان حدود سے آگے بڑھے گا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. سمجھنے کی بات ہے، ذرا سمجھو. اب دیکھو طلاق کی تین قسمیں، طلاق رجعی ایک، دوسری قسم طلاق بائن، تیسری قسم طلاق مغلظہ. اب تین قسموں میں سے کون سی طلاق دینے سے آدمی رجوع کر سکتا ہے، کون سی طلاق دینے سے پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، کون سی طلاق دینے سے آپ نکاح نہیں ہوگا، رجوع بھی نہیں کر سکتے، دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا. وہ حلالہ کسے بولتے ہیں آج سمجھا، سبق کل آئے گا. صرف حلالہ کسے بولتے ہیں وہ ایک بول رہا تھا، لیکن اتنی بات سمجھو. طلاق کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں. یہ طلاق رجعی. اب طلاق رجعی کا حکم کیا؟ طلاق رجعی کسے بولتے ہیں؟ طلاق رجعی کا حکم کیا؟ طلاق رجعی کا حکم یہ ہے. کون سا حکم یہ طلاق رجعی کا؟ طلاق رجعی اسے بولتے اگر آدمی حیض کا، طلاق کی عدت کتنے دن ہے؟ سبق میں آ گیا تھا، وہ بات آگئی تھی. طلاق کی عدت ہے 3 حیض. 3 حیض طلاق کی عدت ہے. اگر کوئی آدمی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ایک دے دیتے یا 2 دے دیتے، یا پھر ایک دے دیا تھا عدت گزار رہی تھی، پھر عدت گزارتے وقت میں اور ایک دے دیا، تب بھی چاہے ایک دے چاہے 2 دے دے تو دونوں کی عدت گزرنے کی صورت میں 3 حیض کے اندر مرد اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. تو یہ طلاق کا پہلی طلاق رجعی کا حکم یہ. اگر مدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو آدمی رجوع کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ طلاق رجعی کسی وجہ سے سمجھ میں آ گیا. آدمی طلاق دے دیا، چاہے ایک طلاق دے دیتے یا 2 طلاق دے دیتے، مدت گزرنے سے پہلے 3 حیض کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. اب پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کافی ہے. یہ پہلی قسم، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. پہلی قسم طلاق رجعی. سمجھ میں آ گیا؟ طلاق دے دیا، چاہے ایک دے دیتے 2 دے دیتے، عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے لیے پھر اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. یہ قسم ہے طلاق کی پہلی قسم. سمجھ میں آ گیا؟ دوسری قسم ہے طلاق بائن. طلاق بائن. اب طلاق بائن کا حکم کیا؟ طلاق بائن کا حکم یہ کہ طلاق بائن کے اندر اب رجوع نہیں کر سکتے، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب طلاق بائن کیسا ہو جاتی ہے؟ ان دیا تھا طلاق، کس دیا تھا یا 2 دیا تھا. اب طلاق رجعی کے اندر کیا حکم تھا؟ عدت کے اندر رجوع کر سکتا تھا. اب کیا کر دیا؟
عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، چاہے ایک طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے، عدت کے اندر، اس کی عدت 3 حیض تھی تو 3 حیض کے اندر آدمی رجوع نہیں کیا تو اب یہی 1 طلاق یا 2 طلاق ہی طلاق بائن بن جائیں گے۔ مطلب کیا؟ طلاق 1 دیا تھا یا 2 دیا تھا تو اسے رجوع کرنے کا حق تھا، رجوع کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب رجوع نہیں کیا، وہ حیض کی مدت پوری گزر گئی، 3 حیض عورت کو آ گئے، 3 حیض تک مرد اس سے رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق رجعی ہی طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب طلاق بائن ہو جائے گی تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ طلاق رجعی کا حکم رجوع کر لے تو بس کافی ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے تو 3 حیض کے اندر رجوع ہو جائے گا۔ اب یہی طلاق رجعی کو ہی آدمی 1 طلاق دیا یا 2 طلاق دیا، اگر اس 1 یا 2 طلاق کو عدت کے اندر 3 حیض کے اندر اگر رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق رجعی ہی بائن ہو جائے گی۔ اب طلاق بائن کا حکم کیا ہے؟ طلاق بائن کا حکم ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کا مطلب کیا؟ یہ ایک دم 3 طلاق دے دینا، ایک دم 3 طلاق، ایک اس لفظ میں 3 جمع کر کے بول دینا۔ ایک صورت ہی تجھے 3 طلاق ہے بول دینا ایسا، یا پھر کیا کرنا؟ یہ طلاق دے دیا، شریعت میں طلاق دینے کا حکم کیسا ہے؟ طلاق پاکی کی حد میں دینا، اور ایسی پاکی جس میں آدمی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو، ویسی پاکی کی اس میں طلاق دینا چاہیے۔ تو طلاق دینے کا سلیقہ اور طریقہ یہ اسلام کے اعتبار سے کہ آدمی یہ طلاق دے دے چھوڑ دے، پاکی کی حد میں، پاکی کی حالت میں آدمی یہ طلاق دے بیوی کو چھوڑ دے۔ اب پھر اگر حیض کی 3 حیض کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے، نہیں اسے رکھنا نہیں چاہ رہا، رکھنا بھی اسے سیٹ نہیں، اور دونوں کا مزاج ملتا جلتا نہیں ہے، اسے نکال دینا چاہ رہا، تو پھر پاکی کے اندر ایک طلاق دے دے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے حیض کے 3 حیض کے اندر، نہیں تو پھر کیا کرے؟ پھر دوسری پاکی کے اندر اور ایک طلاق دے دے، پھر اسی طرح اور ایک طلاق دینا چاہے تو دے دے، لیکن ایک دم 3 طلاق نہ دے، 2 تک بس کر لے۔ تو یہ ایک دم 3 طلاق دے دینے سے بھی تجھے 3 طلاق ایسا یہ جملہ کہہ دیا تیرے اوپر 3 طلاق ہے ایسا بول دیا تو اس سے بھی طلاق باقی ہو جائے گی۔ تو اسے بولتے ہیں طلاق مغلظہ، ایک دم 3 طلاق دے دینا، ایک قسم یہ، اور ایک قسم کیا؟ ایک طلاق دے دیا تھا، اب ایک طلاق دے دیا تو کیا حکم ہے؟ 3 حیض کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کیا، اب عدت گزر گئی، اس کی 3 حیض کی عدت گزر گئی ہے، اب وہ 3 حیض کی عدت کے اندر ہی ایک طلاق کے بعد پھر اور دے دیا، عدت گزر گئی، اس کی 3 حیض کی عدت گزر گئی ہے، 3 حیض کی عدت گزر گئی ہے، عورت کی طلاق دے دیا، عدت گزر رہی ہے، پھر وہی اسی عدت کے اندر اور طلاق دے دیا، پھر آگے پھر اسی عدت کے اندر پھر اور طلاق دے دیا، عدت گزر رہی عورت کی 3 حیض کی عدت گزر رہی ہے، پھر اور طلاق دے دیا، تو ایسا 3 طلاقیں ایک دے دینے سے عورت، اسے بولتے طلاق مغلظہ۔ اب عورت اس کے لیے اب رجوع کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے روتے میں وہ چانس نہیں ہے، اس لیے کیا کرنا؟ یہاں تک ہمیں نہیں پہنچنا، اگر وہی سی پانی سر سے اوپر چڑھ گیا تو یہاں تک نہیں پہنچنا، یہاں ایک قدم آگے بڑھاؤ یا پھر یہاں رہو، یہاں تک نہ کو جاؤ، یہاں چلے گئے تو ہم کیا نہیں کر سکتے، یہاں قدم اٹھا لیے، 1 طلاق دے دیا یا 2 طلاق دے دیا، تو عدت کے اندر 3 حیض کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کی گنجائش ہے، اب یہاں تک پہنچ گیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، 3 حیض کے اندر رجوع نہیں کیا تو طلاق بائن پڑ جائے گی، طلاق بائن کا حکم پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، لیکن اگر آدمی 3 طلاق بول دیا تو پھر چانس نہیں رہے گا، اس لیے یہاں تک ہم کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ رہا طلاق کا مسئلہ، طلاق کی قسمیں۔ اچھا اب دیکھو، مرد مانے کے ہاتھ میں رہتا ہے طلاق کا اختیار، عورت کے ہاتھ میں اب جیسا کہ کل بتایا تھا میں غیر مسلموں کی طرف سے یا اسلام دشمنوں کی طرف سے اعتراضات سوال اٹھتے رہتے ہیں، دیکھو مرد کے لیے تو تمہارے پاس تمہارے اسلام دھرم میں طلاق کا حکم ہے، لیکن عورت کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، دیکھو تمہارے اسلام کا تمہارے کو ظلم کر رہا، مرد کو دیکھے تو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو دیکھے تو کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ان کی بات اور سوچ غلط ہے۔ اب یہاں جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دونوں مل جل کر رہ نہیں سکتے تو ایسی صورت میں کیا کرو، ہم تم دونوں کو رہ کر مل کر رہنے کا اور اللہ کی حد بندیوں کو محفوظ کرنے کا نہیں رکھ سکنے کا اندیشہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اب یہ دو دیکھو، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ابھی مرد رکھنا نہیں چاہا تو اس وقت میں اب
مرد مانا رکھنا نہیں چاہ رہا، مرد مانا رکھنا نہیں چاہ رہا، یہ تم آپ کو خلا کہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ میں نے بتاؤں گا، وہ باقی مسائل بولوں گا. دیکھو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، یہ جو فیما افتدت بہ ہے تو یہاں سے خلا کا حکم ثابت ہو گیا. تو مرد کے لیے جیسا طلاق کا اختیار اسلام دیتا ہے ویسا عورت کے لیے بھی خلا کا اختیار شریعت کی طرف سے ملتا ہے. اب خلا کا تو کیا، خلا کا تو جیسا مرد طلاق دیتا ہے ویسا عورت بول کر اگر عورت مرد سے چھٹکارا پانا چاہے تو چھٹکارا پا سکتی ہے. اگر کوئی مرد، دیکھو اب یہ مسئلہ سنو، کچھ خلا کا حکم ثابت ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. اگر عورت مرد سے اگر الگ ہونا چاہتی ہے تو الگ ہو سکتی ہے، یہاں سے خلا کا حکم ثابت ہو گیا. اب کچھ مسائل سمجھنے کے، وہ سمجھو. مرد مانا چھوڑنا نہیں چاہ رہا، مرد مانا چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اگر عورت چھوڑا لینا چاہ رہی تو لینا چاہیے عورت. مرد کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسے رکھنے کا ارادہ ہے، وہ جھگڑے پنچاتا ہو رہی پھر بھی چھوڑ رہے بھائی کیا بول کر برداشت کر لے کر رکھنے کے بول کر رکھنے کا اسے ارادہ ہے. مرد کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، عورت کو چھوڑا لینے کا ارادہ ہے، تو اسی صورت میں عورت کو مار دینا پڑے گا مرد کو. کئی کوئی تو اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں، اسے چھوڑنے کا ارادہ ہے، چھوڑا لینے کا ارادہ ہے، تو اسی صورت میں وہی کہا گیا فیما افتدت بہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو اس وقت میں جب دونوں کو بیچ انبن ہو جائے، نہیں جڑ رہا، تو اللہ کے حکموں کو قائم نہیں رکھ سکتے، پائیں گے نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے حد بندیوں کو، حدود کو. تو ویسے وقت میں عورت اگر الگ ہونا چاہیے تو ویسے وقت میں عورت اسے پیسہ دے کر چھڑا لے. کوئی سا پیسہ دے، کتنا پیسہ دے، جتنا مہر دیا تھا وہ اسے واپس کر دے، نہیں دینا چاہیے تو ایک حدیث بھی ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نیک آدمی تھے، اچھے صحابی تھے، تو ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ثابت بن قیس میرا شوہر تو ان کی نیک نامی ہے، نیک عادت کے اندر ہے، نیک آدمی ہے، مجھے ان کے مسلمان ہونے سے، ان کی نیک عادتوں سے مجھے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے، بس میری مزاج اور طبیعت ان سے سیٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں ان سے الگ ہونا چاہ رہی ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے شوہر سید ثابت بن قیس کو ان کا باغیچہ دے سکتی ہو؟ مطلب انہوں نے تمہارے جو مہر دیے نہیں، اب تمہیں ان سے الگ ہونا چاہ رہی، انہوں الگ ہونے چاہ رہی. ثابت بن قیس مرد کو ارادہ نہیں ہے الگ کرنے کا، عورت چاہ رہی ہے، اب کیا کرو؟ پیغمبر نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اگر تم کو ان سے الگ ہونے کا ارادہ ہے، دونوں کا مزاج نہیں سیٹ ہو رہا، تو پھر کیا تم قیس کا باغیچہ تم کو واپس کر سکتی ہو؟ مطلب مہر دے سکتی کیا تمہیں دیے سو؟ اور انہوں نے عرض کیا دے سکتے ہیں رسول اللہ، دے سکتے ہو. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس صحابی کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھی تمہارا باغیچہ مل جائے گا، ابھی تم سے الگ ہونا چاہیے تو چھوڑو، کوئی بات نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ خلا کا حکم، خلا کا ثبوت حدیث سے بھی ہو گیا، قرآن سے بھی ہو گیا. کہاں اس عورت پر ظلم ہوا؟ ایسا آ کر غیر مسلم بھی جن کے دلوں کے اندر اعتراض ہے وہ آ کر ایسا بیٹھ کر سمجھیں گے تو پھر اسلام کے بارے دل پاک ہو جائے گا. خالی میڈیا کے اندر اچھالتے رہیں گے تو عورت کو حق نہیں ہے، عورت کو حق نہیں ہے. عورت کو جتنا حق اسلام دیا اتنا کوئی دنیا کا دھرم اتنا حق کسی عورت کو نہیں دیا. سمجھ پہلی بات. اب تو اب دیکھو یہاں اور ایک بات بھی سمجھو، اگر مرد چھوڑنا چاہ رہا تو مرد چھوڑنا چاہ رہا بولے تو اسے ایک پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر مرد ارادہ ہے چھوڑ دینے کا عورت کو تو پھر ویسے وقت میں وہی کہا گیا فلا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. شيئا کا مطلب کیا؟ مردوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، فلا يحل لكم تمہارے حلال نہیں ہے ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا کہ تم عورت کو تم جو مہر دیے نہیں اس مہر میں سے تم ذرہ بھی لو، شیئا ذری چیز بھی لو، یہ نہیں ہے، اس کا یہ حلال نہیں ہے. مرد اگر چھوڑنا چاہ رہا تو ذرہ بھی نہیں لے سکتا. اگر عورت چھوڑ لینا چاہیے، مرد کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو ویسے وقت میں عورت کو کوئی پیسہ دینا پڑے گا. یہ احکامات ہے. تو اس لیے خواہ اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے. اگر اتنی دور تک چلے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اب اچھا اگر 3 طلاق ایک ہی وقت پہ دے دیا یا پھر ایسا کچھ طلاق مغلظہ اگر ہو گئی، طلاق مغلظہ 3 طلاق دے دیا یا ایک طلاق دے دیا تھا، عدت گزار رہی تھی، پھر دوسری طلاق دے دیا، عدت گزار رہی تھی، پھر تیسری طلاق دے دیا، تو طلاق مغلظہ ہو گئی ہے. یا حیض کی حالت میں طلاق دیا، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا، پاکی کی حالت میں طلاق دینا چاہیے. دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگی نہیں ہوگی. حیض کی حالت میں طلاق دیں گے تو تب بھی طلاق ہو جائے گی. طہور کی پاکی کی حالت میں اگر طلاق دیں گے تب بھی طلاق ہو جائے گی، ہونے کا ہو جائے گی. لیکن
سنت طریقہ یہ کہ اگر آپ طلاق دینا چاہے تو باقی کی حالت میں طلاق دے، ایک دے چھوڑ دے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا دے سکتا ہے۔ اگر 3 طلاق دے دیا، طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، 3 طلاق ایک ہی مرتبہ دے دیا یا ایک ایک کر کے 3 دے دیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب عورت نکاح سے چلے گی، اب اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کرنا پڑے گا، حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب حلالہ کا تو کیا؟ اس پر بھی ہمارے ملک کے سپریم کورٹ سے بل آئی تھی 2019 کے اندر 18 کے اندر، حلالہ نہیں کرنا، طلاق نہیں دینا، یہ سب باتیں کر بولا نہیں ہوئی۔ غیر مولوی صاحب کو، مطلب وقت کے پیر کو اس سے خطاب، غیر مولوی صاحب انہوں، مولوی صاحب نہیں انہوں، تو غیر مولوی صاحب کو شریعت کے اندر دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مولوی صاحبوں کو شریعت کے اندر جو ہے بولنا پڑے گا، ایکسٹرا فٹنگ نہیں کر سکتے۔ اتنے سالوں میں پڑھ کر بھی ہمیں تو سال پڑھی تو ہمیں کیا بدل دیتے بول کر بولے تو کیسا ہو سکتا؟ ایک واقعہ بولتے تھے اس میں، پہلے زمانے کے اندر پرنٹنگ نہیں تھا، پرنٹنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن وغیرہ کتابیں بھی۔ تو ایک آدمی، ایک غیر مسلم آدمی کیا کیا، اسے مطالعہ تھا تمام مذہبوں پر، عیسائیوں کی کتاب لیا اور یہودیوں کی کتاب لیا، قرآن مجید سب کی کتابوں کو پرنٹنگ کر کے بول کر لے لیا تھا۔ اب عیسائی کی کتاب کے اندر ان جانا چاہتا تھا کہ ان 3 مذہبوں میں سے کون سا مذہب اچھا ہے اور کون سا مذہب کس مذہب کے والوں کو ان کے مذہب کی کتاب یاد ہے، ان جانا چاہتا تھا۔ اب یہودیوں کی کتاب لے کر ان کی کتاب میں پرنٹنگ کے اندر اسے بدل دیا، اور بھی کیا بھی ملا نہیں واپس کرنے کے بعد، پھر عیسائی کی کتاب لے لیا انجیل، لیکن اس کے اندر تبدیلی کر دیا، دیکھنے بعد میں کوئی بھی کیا بھی نہیں بولے۔ بعد میں قرآن کو ایک مولانا کے پاس آ کر یا کسی حافظ صاحب کے پاس آ کر بولا، میں تمہاری کتاب کو پرنٹنگ کر کے دیتا ہوں، دیتے کیا مجھے، اچھی بات ہے، اچھا کر تمہیں، اچھا کر بھائی، لیکن جو ہے وہ کر۔ اور بعد میں لے جا کر قرآن وغیرہ پرنٹنگ کر کے لائے، لانے کے بعد پھر مولانا حافظ صاحب پوری قرآن پڑھے تو بولے کیا کرا بولو، پڑھنے کے بعد حافظ صاحب جا کر بھی اس کے گھر کو جا کے بولے کیا بات، تو ذرا جگہ تو تیری من داخل کر دیا، ذرا جگہ دیکھ تو تیری مدد داخل کر دیا، کیا داخل کر دیا، جہاں جہاں فرعون بول کر نام آیا ہے وہاں سے فرعون کا نام بدل دیا، کئی کو فرعون کا نام قرآن میں، کئی کو دشمن ہے تو ان کا کو بول کو میں نکال دیا، وہاں سے بول کر بول دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ساتھ کوئی جانور رہتا تھا تو وہ جانور کو بدل دیا اور اس کو تبدیلی کر دیا۔ بعد میں جا کر بولے کہ دیکھ بات تو اسے تبدیلی کیا ہے، جہاں نام فرعون کا نام ہے تو وہاں سے اس کا نام ہٹا دیا، ایسا 2-3-4 جگہ ایسا تبدیل کر دیا تھا۔ بعد میں انہوں پڑھ کر آ کر اسے آدمی کو بتائے، مطلب کیا، دوسرے مذہبوں والے کتاب پڑھے نہیں، ان کو پڑھنا آتا بھی نہیں، ان کو محفوظ بھی نہیں ہے سینے کے اندر دماغ کے اندر، تو انہوں پڑھ کر آ کر بول دیے، مطلب کیا کہ ہماری کتاب کے اندر تبدیلی کیا ہوئی ہے، کہاں ہوتی ہے، ہمیں اسے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ اب دوسرے دنیا کے مذہب والوں کے پاس آپ کی کتاب محفوظ نہیں ہے، اسے میں یاد بھی نہیں کر سکے، تو ہماری کتاب اللہ کی کتاب محفوظ ہے، تو ہمیں اتنے دن پڑھ کر بھی ہمیں اسے بدل نہیں سکتے، جو ہے وہی بولنا پڑے گا۔ تو پھر وقت کے غیر عالم صاحب کو ہمارے شریعت کے حکامات میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ طلاق کا جو حکم ہے اصل میں یہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ ایسا بول کر اگر دیکھیں گے تو آج کل جو ڈائیورس کی شکل میں، یا تیلگو میں کیا بولتے ہیں اسے، وڈاکل، تو وڈاکل کی شکل میں یا ڈائیورس کی شکل میں آج جو چل رہا ہے کورٹوں کے اندر یا پولیس اسٹیشن کے اندر، یہ ان کے دھرم میں نہیں ہے۔ طلاق کا حکم تو ہمارے دھرم کے اندر ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، خلا کا حکم بھی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو دنیا کے جتنے لوگ ہیں اسلام پر بھوک گئی کتوں کی طرح، نہ ان کے مذہب کے اندر طلاق کا حکم ہے، نہ ان کے مذہب کے اندر خلا کا حکم ہے، بلکہ ہمارے اس ہندوستان کے غیر مسلموں کے دھرموں کے اندر، ہندو مذہب کے اندر یہ حال تھا کہ جب ان کا مرد مر جاتا تھا تو ساتھ میں مرد کی بیوی کو بھی اس آدمی کے چتا کو جلاتے نہیں، اس کی میت کو، اس کے خبر کو، تو اس کے جنازے کو، اس کے مردے کو جلاتے ہوئے اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ جلا کر آ جاتے تھے۔ یہ حکم تھا، یہ ان کا اصول تھا دھرم کا۔ بعد میں چل کر آگے بڑھتا ہوا کورٹ کے ذریعے سے ان کے بارے میں قانون پاس ہوا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مطلب کیا، اوپر سے کیا حکومت، اصل میں ان کے پاس کوئی مذہب ہے نہیں،
اب پھر کیا کر دیا، کورٹ سے کوئی حکم آ گیا، سپریم کورٹ سے کوئی حکم آ گیا، ہائی کورٹ سے کوئی حکم آ گیا، تو پھر کورٹ کے حکموں کو انہوں اپنا مذہب بنا لیا. ہمارے کو کسی کورٹ کے حکم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسلام کا حکم ہی ساری دنیا کے کورٹوں کے اندر اگر آ جائے گا تو انسانیت ظلم سے بچے گی، انسانوں کی جان کی حفاظت ہو جائے گی، عورتوں کی عزت کی عصمت کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور مظلوم کو اس کا سہارا مل جائے گا، اس کی مدد مل جائے گی، اور ظالم کو اس کے لیے کیا خیر اور سزا ہے وہ اس کے لیے سنا دی جائے گی، اور انسانوں کی جان محفوظ ہو سکتی ہے. اسلام کے احکامات کو کورٹوں کے اندر جب تک لاگو نہیں کریں گے اسلام کے احکامات کو، تو پھر اس وقت تک دنیا کے اندر ظلم، ستم، مارا ماری، قتل و غارت گری ہوتی رہے گی. سمجھ میں آتی بات؟ تو سمجھ میں آ گیا خلاصہ کہ اسلام کے علاوہ کسی دھرم کے اندر اب ان کچھ بولو ہمارے اسلام کے بارے میں، عورتوں پر دیکھو کیسا ظلم ہے، مردوں کو دیکھو کیسا حق مل رہا، عورتوں کو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو جا کر پوچھو تمہارے مذہب میں طلاق کا حکم ہے، جا کر پوچھو. عورت مرد مر گیا تو جا کر عورت کو جلا دیتے تھے. اب یہ ظلم ہے یا پھر یہ ظلم ہے؟ مرد مر ستا رہا تو ہمارے اسلامی حکم میں زیادہ ستا رہا اور ہوگا تو پھر عورت چاہے تو اپنا لے سکتی ہے. اب ان کے مذہب میں کیا ہے، وہ کورٹ سے ہے سو اس کے بعد اپنے مذہب کو سے قانون ڈالیے. تو ہمارے پاس کورٹ سے ایسا حکم نہیں ہے، اللہ کے آسمان سے ایسا حکم ہے، شریعت سے ایسا حکم ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ طلاق کی تین قسمیں ہیں، ایک دو دے دیے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، اگر یہ دے دیے تو طلاق مغلظہ، اس کے لیے اب رجوع کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، چانس نہیں رہے گا. اب یہ بات سمجھا رہا تھا آپ کو یہ تو آخری بات ہے یہ. تو حلالہ اب اگر تین طلاق دے دیا آدمی ایک ہی وقت میں تو پھر اب پھر بیوی سے رہنا چاہا تو پھر رہنے کا کوئی گنجائش اور امکان نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا، کل کے سبق میں بات آ جائے گی، آج اتنی بات سمجھو حلالہ کسے بولتے ہیں. اگر آدمی تین طلاق دے دیا، ایک ہی چوک میں دے دیا تو ایک یا کس طہور کے اندر لائن سے دے دیا، ایک ہی طہور کے اندر پاکی کے رات میں پاکی کے رات میں ایک دے دیا، پھر ادھر گزار رہی تھی اسی میں اور دے دیا، ادھر گزار رہی تھی پھر اسی میں اور دے دیا، تو تین طلاق دے دیا آدمی. تو اب طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب اسے حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کا تو کیا ہے، حلالہ کا تو اب ان تین طلاق دینے کے بعد اب یہ مرد تین طلاق دے دیا، دینے کے بعد اسے دے دیا بیوی کو، دینے کے بعد ابھی پھر اسی سے رہنا چاہ رہا، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہا، تو ایسے وقت میں شریعت کا قانون کیا ہے؟ یہ بات یہ بھی توجہ سے سنو. اگر یہ حلالے کی بات اگر ہم کو سمجھ میں آتی ہو تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ میں نہیں آتی ہو تب بھی سے ماننا پڑے گا. اگر انکار کر دیں گے اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جائیں گے. اس لیے توجہ سے سنو، اس سمجھو. سمجھ میں نہ بھی آئے تو سمجھ کو رکھو، بس اعتراض نہیں کرنا. پھر اعتراض کریں تو اسلام سے باہر، اس لیے اعتراض نہیں کرنا. ہمارے کو سمجھ میں آنا تو ٹھیک ہے، نہیں آ تو پھر دوبارہ مل کے سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ اعتراض نہیں کرنا. تو ایک طلاق تین دے دیا ایک ہی وقت میں، یا بغیر الگ الگ ایک ہی طہور میں دے دیا تو طلاق مغلظہ ہے. اگر یہ طلاق ہو گئی تو اب رجوع کرنے کا چانس نہیں ہے، پھر دوبارہ نکاح کرنے کا بھی نہیں ہے. اب کیا ہو گیا، اب اس لیے حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ کا مطلب کیا، ان تین طلاق دینے کے بعد ایک ہی وقت میں طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، اب پھر اسی کے ساتھ مل کر رہنا چاہنا، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے حلالہ کا. اب حلالہ کا تو کیا، حلالہ کا تو اب یہ مرد اسے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد پھر بھی اس سے رہنا چاہ رہا ہے تو یہ بیوی اور ایک شوہر سے شادی کرنا پڑے گا. یہ بیوی ایک دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یہ مرد اس سے صحبت کرنا، صحبت کرنے کے بعد پھر اس کا انتقال ہو جانا، مر جانا، یا پھر یہ آدمی طلاق دے دینا اسے، اس کے بعد پھر یہ عورت یہ مر گیا یا طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد پھر اس مرد کے لیے حلال ہوگی. اتنا پروسیس ہے، اسے بولتے حلالہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ حلالہ کسے بولتے؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اعتراض کریں گے تو اس طرح سے کام کوئی اعتراض نہیں کرنا. سمجھ نہیں ہے پھر سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دوبارہ بول دو حلالہ کیسے بولتے ہیں. یہ آدمی تین طلاق دے دیا، اسے دینے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر کسی کے ساتھ رہنا چاہ رہا، اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، پھر دوبارہ نکاح کرنے کا چانس نہیں ہے، طلاق مغلظہ ہو گئے تو بھی نہیں کر سکتا. اب کیا کرنا پڑے گا، اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے، یہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے اور یہ مرد اس سے صحبت کرے، پھر اس کے بعد یہ آدمی طلاق دے دے یا پھر یہ آدمی مر جائے. اب اس کے بعد پھر اس آدمی کے لیے اس کی عدت کیا ہے، یہ مر گیا تو پھر عدت کیا ہے، یا پھر طلاق دے دیا تو عدت کیا ہے، وہ سب ہونے کے بعد پھر اس مرد کے لیے یہ عورت طلاق ہو سکتی ہے. اتنا پروسیس ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تمام باتیں سمجھ کر رکھو. اچھا اور ایک بات سمجھو، اور ایک مطلب سمجھو. اگر ان کیا کر دیا، ان کیا کر رہا، اس کے ساتھ رہنا چاہ رہا، اب اس کے ساتھ رہنا وہ تو کیا یہ پروسیس ہے نہیں، ان اس سے نکاح کرنا اس کے بعد جو ہے نہیں. اب ان کیا بول رہا،
خالی تو نکاح کر لے کو صحبت کر کو چھوڑ دے میں پہلے تو کر بول رہا ہوں، ویسا جائز نہیں ہوگا. ویسا کرنے والے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، منافق کہا اسے، نہیں کرنا ویسا. ان چھوڑ دیا ان سے کرنے کے بعد پھر اس کے بعد صحبت کرنے کے بعد اس مرجع آیا کہ طلاق دے دینا. اب اسے پہلے ہی اسے پیسے دینا نہیں، تو طلاق دے دے شادی کر لے کو، شریعت کا حکم ہے حلالے کا. ایسا اسے چھوڑ دیا ہوں بیوی کو، تو اسے شادی کرنے کے بعد شادی کرنے پر پھر کیا کر چھوڑا اسے تجھے پیسے دے تو ایسا سے نام دکھانا نہیں، ویسا دکھانا سے بھی گناہ ہوگا. سب گناہ کی باتیں ہیں. شریعت کے اندر کیا ہے وہ کرنا سنو میں اپنی عقل چلانا نہیں چاہیے. اگر یہ آدمی ہے نہیں، اگر یہ آدمی دوسرا آدمی اگر اس کی بیوی سے شادی کر لیا، صحبت نہیں کیا، خالی شادی کر لیا، اس سے بھی یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ آدمی اسے شادی کرنے کے بعد صحبت کرنا پڑے گا. صحبت کرنے کے بعد یا تو مر جانا یا تو طلاق دینا، تب جا کر یہ مرد کے لیے یہ عورت حلال ہو سکتی ہے. اسے بولتے ہیں حلال. یہ بھی شریعت کے اندر ناپسند ہے. طلاق شریعت کے اندر ناپسند ہے اور حلال بھی شریعت کے اندر ناپسند ہے. تو اتنے تک نہیں پہنچنا. چھوٹی چھوٹی باتیں آ گئی یا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا تو اپنے بڑوں کے پاس جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا وہ بھی قرآن مجید کے اندر آگے آپ کو آئے گا. سمجھ میں آئے گا. رکھو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کے احکامات کو جو گہرے ہیں عقل کو سمجھ میں نہیں آتے، ان احکامات کو سلیس انداز میں اچھے انداز میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور جتنے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان تک ہماری میڈیا کے ذریعے سے ہمارا یہ میسیج ان تک اللہ تعالیٰ پہنچائے.